السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ میری تمام پیاری بہنیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ، صحت ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھیں۔ ہم جو ہے کلاس شروع کرتے ہیں قرآن حکیم کی سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 35 کے ترجمے سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو جو ہے وہ خوشخبری دی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم قرآن حکیم سنیں اور اس کا ترجمہ سنیں تو ہمارے دل کانپنے چاہیے، ہمارے دل ڈرنے چاہیے، خوف زدہ ہونے چاہیے اس بات سے کہ ہمارا بہت زیادہ محبت کرنے والا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ آپ نے کبھی اگر نوٹ کیا ہو کہ ہمیں اپنے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی تکلیف پہنچے، وہ کسی طرح کی بھی ہو سکتی کہ ان سے تکلیف پہنچے یا ان کے بارے میں جو ہے ہمارا کسی وجہ سے بھی جو ہے وہ دل بہت زیادہ پریشان اور بہت زیادہ ٹوٹے یا اس طرح سے ہو، تو اس وقت ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، جب میں ایسا کام کرتی ہوں کہ جو اس کو پسند نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسا لگتا ہوگا، کیونکہ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی جو ہے ایسی چیز پر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم بار بار اس طرح سے ذہن میں لائیں گے تو یقیناً ہمارے دل میں وہ احساس بیدار ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جو ہے ان لوگوں میں سے بنائیں کہ جو اس سے بہت زیادہ محبت کریں، بہت زیادہ، اور پھر اس کی ناراضگی سے اس طرح ڈریں کہ ان کو سب سے بڑی فکر اس بات کی کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو۔ آمین۔ چلیں کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم جو ہے انشاءاللہ سورہ 3 کی ہم نے 6 آیتیں مکمل کر لی تھی الحمدللہ۔ اب ہم آج جو ہے آیت نمبر 7 کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس فما۔ فما، جو ہے آسان حرف ہے، بس اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس میں ساتھ تھوڑی سی پھونک کی آواز شامل کیجیے گا، یہ بڑی آواز، اس میں تو پھر یہ ہو جائے گا ف۔ پھر ہے میں، میم پر ہے زبر اور اس کے بعد الف آ رہا ہے تو زبر کی آواز تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، فَمَا۔ اگلا لفظ ہے یُکَذِّبُکَ، یہاں پر ہے پیش، تو ایک تو اس پر ہم ہونٹوں کو گول کریں گے، دوسرا یہ کہ اس کی آواز کو ہم واضح رکھیں گے۔ کس طرح سے کہ آپ جو ہے اپنی زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں پہ ذرا سا دبا کر جو ہے پھر اس کو ادا کریں، یو۔ پھر ہے کذبک، کاف جو ہے بالکل نرم حرف ہے، آسانی سے جو ہے وہ ادا ہو سکتا ہے، کوئی محنت نہیں کرنی۔ ذال جو ہے آگے اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کے درمیان میں ہم ہلکا سا دباتے ہیں، بہت زور سے نہیں، بہت آرام سے بھی نہیں، اور پھر اس پر ہے شدہ تو تھوڑا سا زور دے کر پڑھیں گے، کذی۔ زور دینا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو میں کہہ رہی ہوں یہ والی آواز بیچ میں تھوڑی سی بن رہی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ زور دیا ہم نے۔ پھر اس پر ہے زیر تو آواز باریک رہنی چاہیے، یُکَذِّ۔ پھر ہے بُکَ، با پر ہے پیش تو ہونٹوں کو گول اور آواز چھوٹی، بو۔ پھر ہے کا جو ہے وہ ہے
بہت آرام سے اس کو ادا کرنے کوئی محنت نہیں کرنی. کہ اور آواز کو رکھیں گے چھوٹا کیونکہ زبر ہے. تو یہ ہو گیا یکذبک. اس کے بعد ہے بعد. بعد با پر ہے زبر، اس کو ملائیں گے ہم عین کے ساتھ. عین کی آواز نکالنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ محنت کرنی پڑے گی. کس طرح سے کہ آپ جو ہے اپنی سانس کی نالی کی درمیانوی جگہ سے، آپ نے دیکھا ہوگا جہاں سے ہماری گردن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، ہمارا جو ہے یہ پہلے تو منہ کا نیچے والا حصہ ہے اور پھر جہاں سے سامنے گردن شروع ہوتی ہے تقریباً یہ جو درمیان کی جگہ اس کو ہم کہتے ہیں سانس کی نالی کی درمیان والی جگہ. یہاں سے آپ لگائیں گے زور، اور اچھا خاصا آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بہت آسانی سے نہیں لگے گا. اور اس میں آپ جو ہے ایک چیز سے مدد حاصل کر سکتے ہیں کہ اپنے انگوٹھے سے جو ہے اس جگہ کو تھوڑا دبائیں اور پھر ادا کریں. دبا کے پھر ادا کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آواز جو ہے ذرا اور طرح سے نکلی ہے، تو اس سے آپ کو آسان ہوگا انشاءاللہ. شروع میں اب پھر اس پر آ رہا ہے جزم، تو اب یہاں بہت خیال رہے کہ جھٹکا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوگا بر. بر. پھر ہے دو. دال پر ہے پیش، ہونٹوں کو گول رکھیں گے اور ساتھ آواز چھوٹی کیونکہ صرف پیش ہے یعنی کہ ضمہ. بعدو. پھر ہے آگے بالدین. بی زیر کے ساتھ آواز باریک بی. اگر ہم نے بے کہہ دیا تو اس کا مطلب ہم نے آواز کو بھاری کر دیا. پھر ہے آگے دال جس پر ہے شدہ، تو تھوڑا سا زور دے کر بدی. بدی. دی کو آگے ملایا یا کے ساتھ جس پر ہے جزم، تو آواز تھوڑی سی لمبی ہوگی. بدی. بدی. آگے ہے نون. نون پر چونکہ ہم جو ہے رکیں گے تو اس لیے اس کے زیر کو ہم جزم کی طرح پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا بالدین. بالدین. آپ نوٹ کیجئے گا کہ آخر میں جو ہے نون کی آواز واضح ہے. چلیں اس آیت کو اکٹھا پڑھتے ہیں. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. چلے اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 8 اور آخری آیت ہے اس سورہ کی. پہلا لفظ ہے الیس اللہ. اے آسان ہے، لا آسان ہے، اس کو ملائیں گے یا کے ساتھ، تو آواز ہوگی لئی. لئی. لے نہیں کہنا، اس کو لئی پڑھنا ہے. پھر ہے سلوہ. سین پر ہے زبر، آسان ہے، بس تھوڑی سی ساتھ سیٹی کی آواز. س. س. اس کو ہم ملائیں گے اللہ کے لام کے ساتھ، تو یہ ہو جائے گا سلو. سلو. اچھا، لام جو ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آواز مختلف نکالی ہے، اس لیے کیونکہ جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے آپ دیکھیں اور جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو ہم آواز کو ایسے ہی کریں گے. تو لام کی آواز کو ہم نے بھاری کر دیا، اور پھر شدہ کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر کھڑی زبر ہے تو آواز تھوڑی سی لمبی بھی کی، تو یہ ہو گیا الیس اللہ. پھر ہے آگے ہو. ہو. ہ جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ معدے میں سے سیدھا جو ہم آواز کو باہر نکالتے ہیں، ایک پورے زور کے ساتھ جو ہے سیدھا باہر کو آ رہی ہوتی ہے، ایسے ہی جیسے ہم نکالتے ہیں اندر سے. تو یہ ہو جائے گا ہو. ہو. اس کو واضح ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی آپ کو کافی محنت لگانی پڑے گی. بس چند حروف ہیں، اس کے لیے آپ ایک بار اچھی طرح محنت کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی ہوگی. تو یہ ہو گیا الیس اللہ. آگے ہے بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. بی ہم نے دیکھ لیا تھا. جو ہے آسان ہے، جو ہے اس کی آواز میں ہم
اس کو ہم نکالتے ہیں جہاں سے ہم نے عین نکالا تھا، وہاں سے ہم اس کے لیے زور لگاتے ہیں اور پھر ساتھ سانس کی ایک خاص آواز کو شامل کرتے ہیں. کون سی؟ تو یہ ہو گیا بی اح، بی اح. پھر ہے کیمل. ہم نے دیکھ لیا کس طرح پڑھنا ہے. می جو ہے آسان ہے، لام کے ساتھ آگے ملائیں گے اس کو، تو لام پر جو ہے وہ جھٹکا نہیں آنا چاہیے، بلکہ مل. زبان کو آپ اوپر ہی چپکا کے رکھیں جہاں آپ نے چپکایا ہوا ہے، اور اس کو ہلائیں گے ہا کے لیے. ہا جو ہے ہم نے دیکھ لیے، اس کو آپ نے صحیح واضح نکالنا ہے، محنت کرنی پڑے گی آپ کو. ہے، ہے. اور پھر اس پر ہے کھڑی زبر، تو آواز تھوڑی سی لمبی ہوگی، تو یہ ہو جائے گا ہے. پھر ہے کی، آواز باریک اور چھوٹی. می، آواز باریک. پھر می کے بعد ہے یا جس پہ جزم ہے، تو آواز کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، می. اور پھر نون پر رکیں گے جیسے ہم پچھلی آیت پر رکیں، حاکمین. چلیں اس کو پورا پڑھتے ہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین. چلیں الحمدللہ ہماری سورہ مکمل ہو گئی. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی. یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. ان چند آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھانے جو ہے وہ قسم کھائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ہے وہ قسم کے بغیر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بات فرمائیں تو وہ بہت 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 بڑی ہے، بہت مضبوط ہے. لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ہوتا نا قسم کھا کر جو ہے چند چیزوں کے بارے میں بتایا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کتنا زیادہ جو ہے اس بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. ہمیں جو ہے جانوروں کی طرح لیٹا ہوا بیٹھا ہوا اس طرح کا نہیں بنایا، بلکہ کھڑا بنایا ہے. ہمارے اعضاء جو ہیں، ہاتھ پاؤں بازو، بہت خوبصورت بہت مناسب بنائے ہیں. جو اعضاء ہمیں زیادہ ضروری چاہیے وہ دو دو بنائے ہیں. پھر ان کے اندر بہت اچھا فاصلہ رکھا ہے. پھر اوپر سے ہمیں عقل، سمجھ، علم، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت بہت زبردست دی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بہت بڑی نعمت ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے بعض اوقات انسان بہت بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں برائی میں جا کے اپنے آپ کو برے سے برے جانور سے بھی بدتر بنا لیتا ہے. اور جو ہے یا پھر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے کام کرتا ہے کہ اپنے آپ کو عذاب کا مستحق کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بہت ہی نیچا لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. بس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چل گیا کہ کون لوگ ہیں جو قیامت کے دن سے جو ہے وہ عذاب سے بچ سکیں گے، بلکہ ان کے لیے بہت بہت زیادہ انعام ہوگا. پھر آگے فرمایا کہ بس اب تجھے روز جزا یعنی کہ قیامت کے دن جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے. یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ میں نے تجھے کتنا خوبصورت، کتنا بہترین بنایا ہے، اور تجھے کتنی چیزیں عطا کر کے بنایا ہے. تجھے میں نے سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی ہے. پھر میں نے تجھے جو ہے وہ جو ہے اس کے ساتھ انتہائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ویسے بھی کتنے بڑے عزت کے مقام و درجے پر رکھا ہے. تو اس کے بعد بھی انسان جو ہے وہ یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا دے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی زندگی میں سے نکال دے، تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے. ایک تو اس حساب سے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اسپیشل بنایا ہے.
ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہمیں اللہ کی محبت آئے گی، اور جو ہم اپنی پہچان کر سکیں گے، اور جو ہم اپنے آپ کو استعمال کر سکیں گے دنیا میں اچھے کاموں کے لیے اور بڑے بڑے کاموں کے لیے. ایک تو اس طرح ہمیں فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ عطا کیے، ہم بھی بدلے میں جو ہے وہ اس کی ہر بات کو بالکل سچا جانیں. اور یہ بات جو ہے اس پہ انشاءاللہ آپ لوگ ضرور غور کیجیے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اللہ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی کہ جو ہے وہ اتنا زبردست وہ ہے حاکم ہے کہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ قیامت آئے اور جن جن لوگوں پر جو ہے وہ دنیا میں ظلم و ستم ہوا ان کو ان کا بدلہ دلائے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو ان کا بدلہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی رحمت سے ہمارے شعور کو، سمجھ کو، عقل کو ہم جو ہے وہ سلامت کریں، ہم یہ سب چیزیں سوچ سکیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل بھی سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. 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 فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين